صدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، دین و اسلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو وہ چیزیں عطا فرمائی ہے جس سے ہم اور آپ اور ساری انسانیت کامیابی کے زینے چڑھ سکتی ہے، کیونکہ دین اور دینی تعلیمات اور دین ہی اصل چیز ہے. کیونکہ جب تک دین ہوگا تو کامیابی ہوگی، دین نہیں ہوگا تو نہ دین سے حاصل ہونے والی جتنی چیزیں ہیں جو ہم دنیا میں استعمال کرتے ہیں، یہ سب کے سب توفیل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. جب سایہ رحمت پڑے گا تو ہر ایک اس سے فائدہ اٹھائے گا، نیک بھی اٹھائے گا، برا بھی اٹھائے گا، اچھا بھی اٹھائے گا، خراب بھی اٹھائے گا، ہر ایک سائے سے فائدہ اٹھائے گا. لیکن سایہ رحمت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ کائنات بنائی اور سنواری گئی ہے، تو یہ مومن کے لیے، ایمان والے کے لیے، ایمان کامل والے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ ساری زندگی اور یہ دنیا اور دنیا کے تمام ساز و سامان بنائے ہیں تاکہ وہ استعمال کریں اور اللہ کی معرفت کو اور اللہ کی کبریائی کو پہچانیں. جو اللہ کی کبریائی کو پہچانے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانے گا تب پھر وہ کامیاب ہوگا، جس کو اللہ رب العزت نے کلام پاک میں فرمایا والعصر، اے زمانے کی قسم کھا کر فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں. سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، لیکن وہ انسان کامیاب ہے اور کامران ہے کہ جو ایمان لائے، نیک اعمال کرے، ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرے، وہ لوگ کامیاب ہوں گے. تو اور دو قسم کے لوگ ہوں گے جو سچائی کی دعوت دیں گے اور صداقت اور سچائی پر ڈٹے ہوئے رہیں گے، حق بات کہیں گے اور سچائی پر ڈٹے ہوئے رہیں گے. یہ چار قسم کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب فرمایا ہے، وہ بھی ایمان کی دولت سے. حالانکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں زمانے کی، یہ جو زمانہ ہے، یہ دنیا ہے، یہ کائنات ہے، دن رات کا آنا جانا ہے اور یہ دن رات کا طلوع ہونا ہے اور غروب ہونا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں میرے اور آپ کے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا توفیل ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے. رب کریم ان تمام چیزوں کی قسم کھاتے ہیں، فرماتے ہیں والعصر، زمانے کی قسم، یعنی زمانہ جو ہے، یعنی رات کا ہو یا دن کا ہو، سیکنڈ کا ہو یا منٹ کا ہو، ابتدا سے لے کر آخر تک اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں زمانے کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ انسان خسارے میں ہے اور یہ کائنات بنائی گئی ہے انسان کے لیے، اور یہ جو دنیا سنواری گئی ہے انسان کے لیے، یہ جو روشن زمین، روشن آسمان اور زمین کیا گیا ہے، یہ انسان کے لیے کیا گیا ہے. حالانکہ اس کے اندر نہ روشنی تھی، نہ ہی کچھ روشنائی تھی، بلکہ یہ تاریکی تھی، جہالت تھی، ظلمت تھی اس کے اندر. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فیصلہ کیا کہ میں انسان کو مبعوث کروں گا، انسان کو پیدا فرماؤں گا، تو اللہ رب العزت نے اس کی تاریکی کو ختم فرمایا، اس کی جہالت کو ختم فرمایا، اس کے اندھیرے پن کو بھی ختم فرمایا، اور یہاں پر پائے جانے والے خاردار چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور کیا اور انسان کے لیے تمام چیزیں آراستہ کی، رہنے کی تمام سہولتیں میسر فرمائی. کیوں میسر فرمائی؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو
انسان کے لیے میں نے یہ تمام چیزیں مہیا کی ہے وہ اس لیے کی ہے تاکہ وہ ایمان لا لے. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمانے کی قسم ہے کہ انسان سارے کے سارے خسارے میں ہیں. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. مگر وہ لوگ جو ایمان کامل رکھتے ہیں. خسارے میں کون نہیں ہے؟ خسارے میں وہ نہیں ہے جو دنیا کے اندر ہے کہ جو ایمان کامل رکھتے ہیں. اور دوسرا وہ ہے نماز کی ادائیگی کرتے ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. صالحات یعنی نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں. ایمان کامل ہونا ہے تو دوسری چیز نماز کا اہتمام کرنا ہے. ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان عقائد اسلام کے ساتھ اللہ کو ایک ماننا، نبی کو آخری نبی ماننا اور پچھلے انبیاء علیہ السلام کی تصدیق کرنا، احکامات شریعت کی پابندی کرنا، عقائد کو مضبوط کرنا، یہ ایمان ہے. اور دوسری چیز ہے نماز کو پائے تکمیل تک ادا کرنا. اللہ رب العزت نے ہر ایک کا سہارا بنایا ہے اور دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جینے کے لیے، سانس لینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عمارت ہم کو دی ہے جو ہم گھر کی شکل بناتے ہیں، عبادت گاہ مسجد کی شکل بناتے ہیں، اپنے رہنے کی جگہ بناتے ہیں. تو ہم اس کے اوپر سلاب سجا یا کچھ ایسا شیڈ ڈالتے ہیں تاکہ ہمارا سر ڈھکا رہے. اس کے نیچے ہم آسرے کے ساتھ پرسکون زندگی گزار سکیں. تو اللہ رب العزت نے عمارت کی شکل دی ہے. جو عمارت قائم ہوتی ہے وہ عمارت بغیر دیواروں کے، بغیر پلیر کے، بغیر ستون کے قائم نہیں ہو سکتی. یہ ایک طریقہ کار ہے. قدرت الہی تو یہ ہے کہ بغیر ستون کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے بڑے آسمان کو قائم فرما دیا ہے. یہ قدرت الہی ہے. لیکن سنت الہی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک دوسرے کا مضبوط تعلقات کا قائم رکھنے کا بنایا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ کار اور سنت الہی یہ ہے کہ ہم آسروں کو استعمال کریں. جس طریقے سے یہ بلڈنگ قائم ہے، یہ مسجد قائم ہے، اس کے درمیان بہت سارے ستون ہیں. تو اسی طریقے سے ہمارے ایمان کے قیام کے لیے، ہمارے ایمان کی مضبوطی کے لیے، ہمارے ایمان کی اس بلڈنگ کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نمازوں کا اہتمام کریں، جس کو اللہ رب العزت نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان کامل کے ساتھ ساتھ جو نماز کو اہتمام کے ساتھ ادا کرتا ہے وہ انسان اس دنیا کے اندر خسارے میں نہیں رہے گا. جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن. نماز مومن کی معراج ہے. الصلاۃ عماد الدین. نماز دین کا ستون ہے. جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ نماز دین کا ستون ہے. تو بتائے کہ جب دین کا ستون ہے، بغیر ستون کے عمارت قائم نہیں ہو سکتی، تو بغیر ستون کے ہمارا ایمان کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ تو وہ ہمارا ستون نماز ہے. تو ہم 5 وقت کی نماز ادا کرنا یہ ہمارے اور سارے ایمان والوں کے لیے یہ فرض ہے، فرض عین ہے. اگر کوئی بھی جان بوجھ کر چھوڑتا ہے یا اس کو ترک کرتا ہے تو نماز اور کافر کے درمیان، مسلمان اور کافر کے درمیان صرف نماز کا فرق ہے. تو عزیز ساتھیوں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کی اہمیت کو سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے اس گھنی دنیا کے اندر اس کی تاریکیوں کو دور فرما کر اور اس کو اندر جہالت کو ختم فرما کر اس کو سایہ دار بنایا ہے. اور اس کو ہمارے پرکھنے کے لیے، ہمیں اپنے جینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزیں مومن کے لیے، مسلمان کے لیے، انسان کے لیے بنائی ہے. تو لہذا اس دنیا کے اندر ہر قسم کا انسان رہ سکتا ہے، لیکن طوفیل ایمان والے کے لیے، ایمان والے کے طوفیل یہ سارے انسان جی رہے ہیں. جس طریقے سے
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ میرا حبیب تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ لیکن کس کے لیے؟ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ماننے والے کے لیے، جو ایمان لایا اس کے لیے، جو اللہ کے نبی کو رحمت مانتا ہے اس کے لیے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں زمانے میں ابتدائی دور سے کہ ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں، کافر بھی رہتے ہیں، مشرک بھی رہتے ہیں، گناہ گار بھی رہتے ہیں، بہت سارے قسم کے گناہ کرنے والے بھی رہتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کو کیوں مل رہا ہے موقع؟ اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ آپ علیہ السلام کی رحمت نہ دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے بھی وسیع ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، یہاں پر دنیا کے اندر اگر کچھ ہمیں چیزیں میسر ہو رہی ہے، یا اوروں کو جو گناہ گاروں کو میسر ہو رہی ہے، کفار مشرکین کو جو میسر ہو رہی ہے، ہم اس سے متاثر نہیں ہونا ہے بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی رحمت سمجھنا ہے۔ جس طریقے سے ایک درخت ہوتا ہے، یہ درخت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کے لیے، مسلمان کے لیے، ایمان والے کے لیے بنائے ہیں، لیکن اس سے ہر ایک فائدہ اٹھاتا ہے۔ انسان بھی اٹھاتے ہیں، جانور بھی اٹھاتے ہیں، لیکن اس کے اندر ایک کیٹیگری یہ ہوتی ہے کہ مومن ہوں، مسلمان ہوں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کی اہمیت میرے پاس مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی تک نہیں ملتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے رب العالمین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے محبوب رحمت للعالمین کی وجہ سے اس زمین کو روشن کیا ہوں، اس کائنات کو منور کیا ہوں جو تاریکی میں تھی، اندھیرے پن میں تھی، لیکن میں نے میرے حبیب کے لیے یہ ساری دنیا کو سجایا ہوں، تو لہذا یہ بھی وسعت دیتا ہوں تاکہ وہ لوگ اس بات کو سمجھ جائیں کہ میرا حبیب کتنا محبوب ہے کہ میں اس کے طفیل تمام چیزوں کو میسر کر رکھا ہوں۔ اللہ کی نعمتیں بڑی نعمتیں ہیں ہمارے پاس، سانس لینے کی نعمت دیکھے، پانی پینے کی نعمت دیکھے، ہمارے سروں کے اوپر چھت دیکھے، اور اتنی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں میسر رکھی کہ ہم ان چیزوں کو ادا نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان کامل والا وہ خسارے میں نہیں ہو سکتا، اور دوسرا جو نماز کا اہتمام کرنے والا ہے وہ بھی خسارے میں نہیں ہو سکتا۔ اور دو اشخاص وہ ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی جب بات کرنے کا موقع آیا، جب کچھ بولنے کا موقع آئے، یا کسی کے درمیان کچھ صلح صفائی کرنے کا موقع آئے تو حق بات کو مضبوطی سے تھام لے، حق بات بولے، جائے کہ وہ اوروں کے لیے کچھ مشکل کا سبب بن جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے قل الحق وإن كان مرا، قل الحق وإن كان مرا، حق بات کہو اگرچہ کہ کسی کو کڑوی لگے، سچ بات کہو جس کو چاہے سچ بات کہنا چاہیے، کیونکہ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ بات تمہیں نجات دلانے والی ہے اور جھوٹ بات تمہیں دوزخ کی کھائی میں ڈالنے والی ہے۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی تمہیں نجات دلانے والی ہے اور جھوٹ بات تمہیں جہنم میں پہنچانے والی ہے اور ہلاک کرنے والی ہے، برباد کرنے والی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن کی 4 قسمیں ہیں۔ اگر مومن انسان اگر وہ خسارے سے بچنا چاہتا ہے تو ان 4 پلیروں کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ ایک تو ایمان کامل ہو، دوسرا نماز کا اہتمام کرے، اور تیسرا حق بات کو مضبوطی سے تھام لے، اور چوتھی چیز ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا کہ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اب یہ 3 چیزیں جب آ جاتی ہیں انسان کے بعد تو چوتھی چیز اس کے اوپر جمنا اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھام لے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الصبر ضیاء، صبر روشنی ہے، صبر ان تاریکیوں کے اندر، ان جہالتوں کے اندر،
ان گھٹاٹوپ اندھیرے کے اندر ایسی روشنی ہے کہ اگر اس روشنی کو پکڑ لیں گے تو بہت بڑے مسائل سے ہم دور ہو سکتے ہیں. کیونکہ جب ایمان لاتا ہے، ایمان کے اوپر چلنا بڑا دشوار ہوتا ہے. پہلے زمانے میں تو سوچا جا سکتا تھا، لیکن آج ہم اوروں کے آڑ میں یا ہمارے اپنے معاشرے کو دیکھ کر یا اپنے خاندان قبیلے کو سوچ کر، اسی طریقے سے ہم اپنے متعلقین دوست احباب کو دیکھ کر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر میں شریعت کے مطابق، دین کے مطابق، ایمان کامل کے مطابق عمل کرنے لگوں گا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے. اب یہاں پر مجھے رکنا ہے اور صبر کرنا ہے، کیونکہ ایمان میرے لیے ضروری ہے. موت کبھی بھی آ سکتی ہے، انسان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، لہذا میرے لیے ضروری ہے کہ میں ایمان کو اختیار کروں. یہ دنیا عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے، اس بات کا احساس میرے دل میں ہونا چاہیے. اگر میں اس بات کا احساس نہ کروں تو پھر عزیز ساتھیوں یہ دنیا پائیدار نہیں ہے، زندگی نہ پائیدار ہے. زندگی بھی پائیدار نہیں ہے اور یہ دنیا بھی پائیدار نہیں ہے. دنیا کئی مرتبہ ہر ایک کے ساتھ بدلی ہے، ہر ایک کو اپنے سے جدا کی ہے، ایک سے اپنے سے دوسرے کے گود میں کئی مرتبہ چلی گئی ہے یہ دنیا. تو لہذا یہ دنیا کی کوئی اہمیت اور وقات نہیں ہے. دنیا ختم ہونے والی ہے اور ہم بھی ختم ہونے والے ہیں، لیکن ہم ختم ہونے سے پہلے ہمیں یہ جانچنا ہے کہ دنیا والے ہمیں کیا کہتے ہیں، خاندان قبیلہ مجھے کیا کہتا ہے، معاشرہ مجھے کیا کہتا ہے، رشتہ دار یہ کیا کہتا ہے. اس بات کو سوچنا نہیں ہے بلکہ یہاں صبر کرنا ہے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے اور تفرقہ بازی سے، اختلافات سے، منتشر ہونے سے بچنا ہے اور دین و اسلام کو مضبوطی سے تھامنا ہے. اسی طریقے سے نماز، یہ 5 وقت نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں بڑی دشوار کن مسائل سے ہم پڑھتے ہیں. جو صبح فجر کا ٹائم ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے، بڑی گہری نیند، میٹھی نیند ہوتی ہے. اس سے یہاں سے اٹھ کر مسجد تک آنا، وضو کرنا، غسل کرنا، یہ بڑا دشوار کن مرحلہ ہوتا ہے. جب اس کو پار کرتے ہیں تو صبر سے پار کرنا پڑتا ہے. اسی طریقے سے ظہر کا ٹائم ہوتا ہے تو یہ ٹائم کاروبار کا ہوتا ہے. اب یہاں سے کاروبار سے اٹھ کر، کاروبار کو چھوڑ کر مسجد جانا بڑے دل پر پتھر رکھنا پڑتا ہے. اسی طریقے سے عصر کا وقت کچھ اور مصروفیات کا ہوتا ہے، مغرب کا کچھ اور مصروفیات کا ہوتا ہے. اب عشاء تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ عشاء تو نیند کی نظر ہوتا تھا. پہلے زمانے میں کہا جاتا تھا کہ عشاء کی نماز اس وجہ سے نہیں پڑھی جاتی کہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے کاروبار کی وجہ سے یا دن میں کام کرنے کی وجہ سے. لیکن آج ہمارا مرحلہ کچھ اور ہے. عشاء کا وقت تو ہو جاتا ہے، نماز بھی ہو جاتی ہے، لیکن ہماری نیند اور ہمارا سونے کا وقت 12 سے 1-2 بجے کا ہوتا ہے رات کے. تو ان چیزوں سے ہمیں رکنا ہے اور نمازوں کا اہتمام کرنا ہے. غیر ضروری مصروفیات میں ہم لگ جاتے ہیں، دوست احباب میں گپ شپ کرنے لگ جاتے ہیں یا کھانے پینے میں لگ جاتے ہیں یا ہمارے فنکشنز ہوتے ہیں یا شادی بیاہ ہوتے ہیں یا ہمارے پروگرام ہوتے ہیں تو ہم اس کو رات بھر کر سکتے ہیں اور ہر چیز ہم اس کو فراوانی سے کرتے ہیں. لیکن دین و اسلام کی بات آتی ہے، نماز کا وقت آتا ہے تو ہم بڑی آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں. تو عزیز ساتھیوں، آج ہم رونا روتے ہیں، ہمارے پاس برکت نہیں، ہمارے پاس سکون نہیں، ہمارے گھروں کے اندر خیر و برکت کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، چین و سکون کا کوئی راستہ نہیں ہے. تو عزیز ساتھیوں کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوں کا سکون اور اطمینان نماز کے اندر رکھا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کی معراج نماز کو قرار دیا ہے. تو نماز کے اندر اطمینان ہے، سکون ہے، چین ہے. تو نماز کا اہتمام ضروری ہے. ایمان کی تکمیل، نماز کا اہتمام، حق گوئی کو مضبوطی سے تھامنا ہے. تو ان چیزوں کو پکڑتے وقت، ان چیزوں کے اوپر عمل کرتے وقت عزیز ساتھیوں بہت سارے مراحل آتے ہیں. ان کو صبر کے ذریعے سے اور ان کو کچھ کٹھن مراحل کے ذریعے سے ہمیں اپنے آپ کو برداشت کرتے ہوئے صبر کا دامن تھامنا ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے الصبر ضیاء، صبر روشنی ہے. صبر ان کو ادا کرتے وقت، نمازوں کی ادا کرتے وقت جو ہمارے اندر اندھیرا پن آ جاتا ہے
ہمارے اندر جو جہالت آ جاتی ہے، ہمارے اندر کچھ ذہنوں کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اب اٹھنا کیا، اب جا کر نماز پڑھنا کیا، اسی طریقے سے ایمان اور ایمانی تقاضوں کے اوپر عمل کرنا کیا، یہ جو چیزیں آ جاتی ہیں ہمارے اندر، یہ جہالت کی وجہ سے آتی ہے، ایمان کامل نہ ہونے کی وجہ سے آتی ہے۔ جب ایمانی جذبہ اور حرارت اور حمیت نہیں ہوتی تو جب آتی ہے، لہذا ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے صبر کا دامن پکڑنا ہوگا۔ یہ 4 چیزیں ہمارے لیے ضروری ہے، ہم ان 4 چیزوں کو مضبوطی سے تھام لیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کامیابی ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمانے کی قسم فرما رہے ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں زمانے کی قسم ہے کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے، نماز کو ادا کرے، پھر حق گوئی کو مضبوطی سے تھام لیے، پھر چوتھا وہ ہے جو صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرمائیں، ہم سب کو دین کا متوالی بنائیں، دین کی حمیت ہمارے اندر جاگزی فرمائیں، ہمارے گھروں کے اندر چین، سکون، عافیت نصیب فرمائیں، ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کامل نصیب فرمائیں، دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے ہمکنار فرمائیں، آمین۔ وما علینا الا البلاغ، جو احباب سنت نے پڑھے سنت پڑھے۔